السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ پاکستان میں الیکشن مہم شروع ہو گئی ہے۔ الیکشن اسکیجول کا اعلان ابھی نہیں ہوا، لیکن الیکشن مہم باقاعدہ شروع ہو چکی ہے، اور اس وقت آج کے دن لاہور میں مریم نواز اور حمزہ شہباز نے ایک جلسے سے خطاب کیا، ایک انتخابی میٹنگ تھی، اس سے خطاب کیا، اور وہاں پر انہوں نے جو تقریر کی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایم کیو ایم نے آج ایک جلسہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک راؤنڈ اپنا کر چکی ہے انٹیریئر سندھ میں، اور آگے بھی وہ کرے گی، اور مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ذرا تذبذب کا شکار ہیں۔ ان کی بات ہم آگے چل کے کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس میں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ الیکشن کیمپین چلا سکیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اب سے 20 دن کے بعد ان کے آنے کا پلان ہے، وہ پاکستان تشریف لائیں گے۔ دلوں کے وزیر اعظم اور قائد نون لیگ، ان کو ان کی جماعت نے نیا بیانیہ ازبر کرا دیا ہے۔ پرانے بیانیے سے وہ تائب ہو گئے ہیں، اب اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اب ان کا فوکس معیشت پر ہوگا، اور وہ عوام کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح ملک کی معیشت کو اور عوام کے مسائل کو اور پاکستان کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو بڑے بے قرار ہیں ہم ان کے منہ سے یہ بات سننے کے لیے، کیونکہ پچھلا جو بیانیہ تھا وہ ہم نے ان کے لب مبارک سے سنا تھا۔ تو اگلا جو بیانیہ ہوگا جو چند دنوں کے بعد وہ ہمیں سنائیں گے، وہ بھی ہم ان کے لب مبارک سے سنیں گے، تب ہمیں قرار آئے گا کہ اب ہمارا اگلا بیانیہ کیا ہوگا۔ کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے نون لیگ کو، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، نون لیگ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ نون لیگ کے اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں۔ مریم صاحبہ نے آج کیا کہا، ذرا سنیے۔ علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون کے۔ شرمیلہ فاروقی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب نذیر لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ نذیر لغاری صاحب، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نواز شریف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں، اور عبرت کا نشان بن گئے وہ لوگ جنہوں نے ان کو سیاست سے نکالا تھا۔ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب تو ابھی ایبسکانڈر ہیں، نواز شریف صاحب تو مفرور ہیں۔ تو نواز شریف صاحب واپس تو بالکل آئیں گے، لیکن یہ کیسے یقین ہے نون لیگ کو کہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر واپس آ رہی ہیں؟ بیانیہ ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ بیانیہ بنتا ہے سیاست کے اندر، اور لوگ اپنا اپنا بیانیہ لے کر چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے۔ کئی دفعہ بیانیہ جو ہے وہ مختلف ہوتا رہا۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے سامنے بھی بات ہوئی تھی۔ ایک بیانیہ جو ایک ہفتہ پہلے بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس بیانیے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بیانیہ اب اتنا ہی رہے گا جتنی گرج چمک آج ہمیں نظر آئی ہے، اس سے زیادہ اور نہیں ہوگی۔ تو جب آئیں گے تو اس سے پہلے جو انتظام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ان کے لیگل جو ہیں ٹیم جائے گی اور جا کر پروٹیکٹیو بیل لے گی، اور پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد یہ اگر کا سوال بہت بڑا ہے کہ اگر ہو جاتی ہے تو، اور مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ انتظام ہو۔ ہم اس طرح کی بات بھی نہیں کر سکتے، پاکستان ہے اور پاکستان میں ہمیں ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ دنیا میں 145ویں نمبر پر ہے، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ ہو سکتا ہے میرے خیال میں۔ یہ نظیر تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی مجرم جو ہے وہ جیل سے نکل کر پیرول پر گیا ہو، اس نے کوئی کام ہو، خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی ہوتی ہے، چلا جاتا ہے، واپس تو جیل میں ہی جانا ہوتا ہے نا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ صورتحال جناب اسحاق ڈار کے لیے بھی تھی۔ اسحاق ڈار مفرور قرار دیے گئے تھے، اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ بھی تھے۔ مجرم نہیں تھے، وہ بھی تھے، مجرم نہیں تھے، لیکن میرے خیال میں ایبسکینڈر تھے، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے۔ ایبسکینڈر کو پیش نہ ہونے پر بھی 3 سال کی سزا ہوتی ہے۔ آئی تھنک کہ ایک پروسیس اس طرف بھی گیا تھا۔ تو یہ صورت ہوتی ہے۔ اچھا چلے چھوڑ دیں، ہم اس کو بات نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگی صورت۔ تو اس سے پہلے تو سزا تھی، وہ کیسے چلی گئی تھی سزا؟ جب 2000 میں گئے تھے، وہ تو معاہدہ ہو گیا تھا نا۔
تو آپ کیا مطلب آپ کیا کہیں گے کہ دوبارہ معاہدہ ہوگا؟ وہ تو معاہدہ یہ ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو کہنے والے تھے کہ جی 10 سال کے لیے ہوا تھا کہ 10 سال کے نہیں آئیں گے. تو اس دفعہ کوئی کیا سمجھے، اس دفعہ معاہدہ ہو گیا؟ میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں کہ جناب کوئی معاہدہ ہوا ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ میں یا جن طاقت کے مراکز ہیں ان کے اندر میری اس طرح کی رسائی نہیں ہے کہ جا کر ان سے یہ پوچھوں کہ جناب آپ نے کیا معاہدہ کیا اور کیا شرائط کی ہیں. لیکن بہرحال ایک ارینجمنٹ ضرور ہوگا، اور میاں نواز شریف صاحب کے جو ان کے تعلق ہے وہ وسیع ہے. کب ہوتا ہے سر یہ ارینجمنٹ؟ نہیں، یہ ہوتا ہے. اب میں مطلب آپ کو کیسے اس بات کو ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، آپ ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری گزارش سنیں. ایک سیاستدان لندن میں کہتا ہے کہ جی میں نے کرپشن کی، میں نے اتنے $1,00,000 کی تاکہ مشکل وقت میں کام آئے. یہ باقاعدہ چھپا اخبارات میں، باقاعدہ آیا میڈیا پر. وہ واپس آنے کے بعد وہ سیدھے ایوان صدر گئے، وہاں حلف اٹھایا اور وہ جو ہے کئی محاکمے ان کو دے دیے گئے. تو یہ تو ارینجمنٹ ہوتا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کرنے والے ہیں وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس ارینجمنٹ سے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے لیگل پروسیس ہے. سوال یوں بنتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. کوئی کسی کا مقدمہ چل رہا ہو، کوئی ملزم ہو، عدالت میں پیش نہ ہو رہا ہو، تب تو یہ ہوتا ہے. لیکن کوئی بندہ جو مجرم ہو وہ تو اگر جیل سے گیا ہے تو واپس اس نے جیل میں ہی آنا ہوتا ہے، اسپتال جائے گا یا کسی اور جگہ. پہلے لے آئے تھے جب پہلی بار گئے تھے وہ تو آپ نے معاہدے کا خود بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں معاہدہ تھا. کیا مطلب ہے معاہدہ قانونی ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا اس دفعہ کیا ہے؟ علی گوہر بلوچ صاحب ویلکم، آپ پروگرام میں تشریف لائے. سر آپ ذرا کنفیوژن دور کیجئے، کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل نواز شریف صاحب آئیں، 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنے، 5ویں مرتبہ بھی وزیر اعظم بنے، سیاست کریں، موسٹ ویلکم. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے، جیل نہیں جائیں گے، جا کر جلسے سے خطاب کریں گے؟ ملک کا ایک نظام ہے، میرے لیے بھی ہے، نذیر لغاری صاحب کے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میاں صاحب کے لیے بھی ہے. تو کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ کوئی اس دفعہ بھی کوئی ارینجمنٹ ہے پچھلی دفعہ کی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب الحمدللہ کسی معاہدوں کے وہ محتاج نہیں ہیں، اور کوئی ایسا غیر قانونی معاہدہ اور غیر آئینی معاہدہ، وہ تو خود قانون اور آئین کی جنگ لڑنے، قانون اور آئین کی بقا کے لیے انہوں نے کئی دفعہ سزائیں بھگتی ہیں، کئی دفعہ جیلوں میں بند رہے ہیں، حق اور سچ کی بات کرنے پر وہ جیلوں میں بند رہے ہیں، اپنی حکومتیں گوائی ہیں. تو نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگانا کہ وہ کوئی معاہدہ کر کے اور کوئی وہ اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ پھر نواز شریف صاحب یہ نہ کہتے کہ جن لوگوں نے ملک میں قانون اور آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیاسی نظام کو سوبتاج کیا، سلیکٹڈ حکومت قائم کی، جس نے پاکستان کی معاشی اور سیاسی برکس نکالا، ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، وہ جو کوئی بھی ہوں. اس سے تو اب تو بیک کر گئے نا میاں صاحب، نواز شریف صاحب اب نیا بیانیہ تو یہ نہیں ہے نا؟ نہیں دیکھیں باتیں بیک نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ باتیں یہ نہیں ہوتی کہ فلاں بات بیک ہو گئی ہو. سیاست میں ہر بات کرنے کا ایک موقع تھا. ہم اس میٹنگ میں موجود تھے، ویڈیو لنک پہ نواز شریف صاحب نے بات کی. اپنا دوسرا بیانیہ ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 21 تاریخ کو مینار پاکستان میں آ کے دیں گے. دوسری بات آپ کر رہے تھے اچھا وہ الائیو ہے پہلا بیانیہ؟ جیل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے تاکہ کنفیوژن نہ رہے. وہ پہلا بیانیہ الائیو ہے، وہ زندہ ہے وہ بیانیہ کہ سابق چیف جسٹس صاحبہ، دیکھیں موجودہ جج صاحب جو آگے چیف جسٹس ہوں گے، سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی ISI، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. دیکھیں مسعود رضا، اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اگر ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے، دیکھیں کتنے سالوں سے اس پاکستان میں کیا ہوتا آ رہا ہے، کتنی حکومتیں ہیں جو توڑی گئیں، کتنی دفعہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، کتنے لوگوں کو جیلوں میں بھیجا گیا. لیکن جب ایک سلیکٹڈ کو لا کے بٹھایا گیا اور اس نے ملک میں جو اس کی وجہ سے جو ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ملک مہنگائی میں، آج ملک کے عوام غربت سے اور مہنگائی کی وجہ سے ان کا جینا اجیرن ہو گیا، کس طرح سے عدالتوں میں قانون کی اور آئین کی دھجیاں بھی اڑتی نہیں، یہ بھی سبھی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے.
تو اس کے بعد اگر ہم رسپانسبلٹی فکس کیے بغیر آگے چلتے جائیں گے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہ تاریخ پھر نہیں دہرائی جائے گی. تو اس کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کر دیں گے. مسئلہ تو آپ نواز شریف صاحب نے تو قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات قیادت میں پہلے نواز شریف صاحب نے گفتگو کی, پھر آپ کی قیادت میں ایک کے بعد ایک نو کمنٹس سوالوں پہ کہنا شروع کیا, پھر اس کے بعد ایک نیا بیانیہ کمیٹی بنی. نہیں, نو کمنٹس آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے. میری بات میں تو آپ کی پارٹی کی ترجمانی, آپ تو پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں سر, ٹھیک ہے. مسعود رضا, میرے خیال میں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, میں نے آپ کو نو کمنٹس نہیں کہا. آپ اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیا ہے, تو آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ نو کمنٹس کہا جائے. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کچھ لوگ خاموش ہو گئے ہوں, مطلب یا انہوں نے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا, یہ تو جواب دینے والے کا رائٹ ہے. لیکن میں نے تو اس دن سے میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کسی, چلیں آپ تو کہہ رہے ہیں, ذرا اسحاق ڈار صاحب کو سن لیجئے. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نو کمنٹس. نیا بیانیہ اپنی پارٹی کا آپ سن لیجئے اسحاق ڈار صاحب کی زبانی میں. سر اب یہ بیانیہ ہے آپ کا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. نہیں, دیکھیں مسعود رضا, آپ ایک منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں. ایک بات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر سوال کے جواب میں آپ نے ایک بات دہرانی ہے. جو ڈار صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بھی ضروری ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, اور نواز شریف صاحب کبھی بھی انتقام پر تو یقین نہیں رکھتے. ہاں, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کسی نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ اداروں کا کام ہے کہ ان کا احتساب کریں. دوسری میں ایک گزارش کروں آپ سے کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ عدالت میں وہ پیش ہوں گے یا جلسہ کریں گے. دیکھیں, نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی سرنڈر کیا تھا قانون اور آئین کے آگے جب ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں. مریم صاحبہ کے ساتھ واپس آ کر اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جیل میں گئے تھے. اب بھی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اگرچہ ان مقدمات کے پلے کچھ نہیں ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں فیصلہ آنے کے بعد اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی, لیکن اس کے باوجود فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے. اگر عدلیہ ایک دفعہ پھر قانون انہیں مجبور کرے گا کہ ان کو گرفتار ہونا ہے تو وہ قانون کے آگے پیش ہونے کے لیے آ رہے ہیں. ادھر آ کر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آ کر بغاوت. جی ہاں, بالکل بروز علی گوہر بلوچ صاحب, یہ بڑی اچھی اپروچ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ کیس بھی ہے, جو بالکل چیئرمین تحریک انصاف کے کیس جیسا ہی ہے, اور وہ بھی دوبارہ کھل چکا ہے. تو کئی کیسز کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑے گا, اتنا آسان نہیں ہوگا. پہلے سے چاہے تو مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر آ رہے ہیں, اس کا جواب مجھے مل گیا. آپ نے ایک اور بات کہی, ذرا اس کا بھی جواب دے دیں, پھر میں شرمیلا کی طرف بڑھتا ہوں. آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی معاہدے انہوں نے نہیں کیے, اور ان پر یہ الزام رکھتے. 2000 اور 2001 میں جب وہ ملک سے باہر گئے تو وہ معاہدہ کر کے نہیں گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی معاہدے نہیں کیے. دیکھیں, مجھے ایک چیئرمین پی ٹی آئی کا کلپ یاد آ رہا ہے, انہوں نے اس پر بڑا اچھا کمنٹ کیا. تو انہوں نے کہا تھا جب انسان جیل کے اندر ہو اور کن پٹی پر پسٹل ہو, اس سے کروائی گئی تحریریں جو ہیں ان کا وہ مطلب کوئی قانونی جواز نہیں رہتا. ایک آپ کے کن پٹی کے اوپر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کے کان کے اوپر کوئی پسٹل رکھ دے تو آپ بھی کر جائیں گے, میں بھی سرنڈر کر جاؤں گا. دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی اور ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں, لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, قانون سب کے لیے, سب تمام جماعتوں کے لیے برابر. ایک جماعت کو آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے اس کے تمام سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند علی بھائی بڑی اچھی یہ بات کی آپ نے, سزائیں سنوا کر 2-2 سال ضمانتیں نہ کروا کر, اور پھر آپ اس کو ملک کے اوپر مسلط کریں, اور آپ کہیں کہ بھائی اس ملک کو مطلب ہے کہ اسی طرح سے چلنے دیں. اس طرح ملک نہیں چلتے. پھر یہی اشر ہوتا ہے جو آج پاکستان کا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیز سے باہر نکالے اور پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کر جائے. لیکن ان کے ذمہ داروں کا تعین کرنا بھی میڈیا کا بھی کام ہے, ہمارا بھی کام ہے. پورے سر جی آپ پہلے کھڑے ہوں, آپ اپنی کنفیوژن ختم کیجئے. اس کے لیے بات تو کریں, آپ کسی اور پہ اس وقت نہ کریں, اپنی کنفیوژن ختم کریں. میرے پاس میاں نواز شریف صاحب کا پورا ریکارڈ, پوری ٹائم لائن موجود ہے. وہ جی ٹی روڈ پر کیا کہتے رہے, داتا دربار پہ کیا کہا, گجرانوالا میں انہوں نے کیا کہا, پھر ملک سے باہر جا کر انہوں نے کیا کہا, اور پھر ابھی 2 ہفتے پہلے انہوں نے کیا کہا, اور اب کیا کہہ رہے. تو پہلے آپ کلیئر ہو جائیں, پھر آپ ہم سے گجرانوالا میں بھی کچھ کہا تھا. جی گجرانوالا میں کہا تھا, وہ بات نہیں کر رہے. لیول پلینگ فیلڈ, میں واپس آتا ہوں سر, آپ کی تیاریوں کی طرف بھی آتا ہوں. شرمیلا, وہ بڑی اچھی بات کی علی گوہر بلوچ صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو میسر ہونی چاہیے. آپ کی طرف سے شکوہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ, بلکہ سنا بھی دیتا ہوں میں کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کیمپین چلا سکیں, اپنی الیکشن کیمپین. اچھا شرمیلا, اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو موسم کی خرابی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ لوگ کہہ دیں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے, 90 دن میں نہیں ہوتے تو قریب قریب ہونے چاہیے, تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ان کے لیے کیمپین چلانا مشکل نہیں ہے. تو آپ لوگ ابھی علی گوہر صاحب کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے, تو نون لیگ تو بڑی کمفرٹیبل ہے کہ الیکشن ڈیلے بھی ہو جائے, ہم کیمپین بھی چلائیں گے. انہوں نے کیمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے. جی شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات تو میاں صاحب کی واپسی ہے. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کنوکشن نہ ہو تو آرٹیکل سیکشن 498 CRPC کے تحت نارملی کورٹ پروٹیکٹیو بیل دے دیتا ہے تاکہ ملزم جو ہے وہ حاضر ہو. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کی لیگل ٹیم کی اس وقت کیا چارگوئی ہے اور کیا یہ پلان بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. بٹ آئی اگری وتھ علی گوہر صاحب کہ ڈیو پروسیس آف لا شوڈ بی فالوڈ. قانون نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے, نہ کسی کو فیور کرے, نہ کوئی لاڈلا ہو نہ کوئی سوتیلا ہو. سو ڈیو پروسیس آف لا فالو کرنا بہت ضروری ہے, اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کیونکہ یہ عوام بھی دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب رہی بات کہ جناب سردیوں کے اندر کیمپین کرنا یا الیکشن نہیں ہو سکتا, تو دیکھیے آئینی طور پہ تو کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے کہ جنوری میں الیکشن نہ ہو سکیں یا فروری میں نہ ہو سکیں یا دسمبر میں نہ ہو سکیں. اب اگر کیمپیننگ کا مسئلہ ہے تو یہ پھر ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کیمپین تو بہرحال کرنی ہے اور الیکشن بھی لڑنا ہے. ہماری تو خواہش نہیں, مگر انتظامی طور پہ ممکن نہیں ہے نا, جو ہمارا جو فوکس ہے اسی طرح سے جیسا پنجاب اور کے پی کے الیکشن, جب ان اسمبلیوں کے الیکشن ہونے تھے تو انتظامی طور پر بہت سی چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں, پیسے نہیں تھے, سیکیورٹی نہیں تھی, امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں تھی, تو انتظامی طور پہ ممکن نہ ہو تو الیکشن آگے بڑھ جاتے ہیں. مسعود صاحب ایک چیز پہ میں بالکل اگری کروں گی سیکیورٹی کی سچویشن کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے اندر پیپلز پارٹی اور ANP الیکشن کیمپین نہیں کر پائی کیونکہ سیکیورٹی کے شدید خطرات تھے. بم دھماکے ہوتے تھے ہمارے جلسے جلوسوں کے اندر, ہمارے لیڈران کو براہ راست دہشت گردی کے حوالے سے تھریٹس تھیں, تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا ہم سب کے لیے. اب بات رہی کہ PMLN کمپلین کر رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی, تو جناب بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر تو ترقیاتی کام بھی جاری ہے. ساری کمپلین نہیں کر رہی, فضل الرحمان صاحب کر رہی ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا, نہیں علی گوہر صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو دیکھیے جی نہیں وہ اپنی بھی بات کر رہے ہیں. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی زیادتی ہوگی اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے وفاقی کابینہ میں آپ کے قریبی ساتھی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوں تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ کس کو مل رہی ہے اور کس کو نہیں مل رہی ہے, کس کے ساتھ فیور کیا جا رہا ہے. مطلب توقیر شاہ صاحب کو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ وتھ شہباز شریف صاحب, پرنسپل سیکرٹری تھے. اتنے قریبی ساتھی تو مطلب ان کو یہ تو پھر نیوٹرل سیٹ اپ نہیں ہوا. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ جو بات آپ لوگ کر رہے ہیں نا, یہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی, کیونکہ آپ لوگ میڈیا پہ آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ توقیر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, فواد حسن فواد بیٹھے ہوئے, الیکشن کمیشن میں آپ لوگ جا نہیں رہے. تو آپ کو ایک طرف سے آپ لوگوں نے کہنا بھی ہے اور عملی طور پہ کچھ کرنا بھی نہیں ہے. دیکھیے نہیں مسعود صاحب, ہمارے لیے اس وقت پرائیورٹی کیا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. پیپلز پارٹی کی اس وقت پرائیورٹی یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ ملے. نہیں دیکھیں نا, وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ہم شکایت کر رہے ہیں, شکایت ہماری وجہ ہے, جائز ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ طریقہ کار نہیں ہے, کیونکہ یہ تو پھر ڈائریکٹلی جو آپ کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں PMLN کی ان کو سپورٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارا فوکس ہے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ ملے, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں, اس ملک کے اندر وہ الیکشنز ہوں جس میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور جناب ہم جو ہیں یہ آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ صرف مہینہ دے دینا یا یہ صرف ہفتہ دے دینا, دس از انسفیشینٹ. یہ آئینی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے. الیکشن کی تاریخ آنی چاہیے, اور الیکشن کی تاریخ جب تک نہیں آئے گی اس ملک میں سیاسی بے چینی رہے گی.
اس ملک کے اندر معاشی بے چینی رہے گی. یہ معاشی بحران رہے گا جب تک آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کروائیں گے, شیڈیول جاری نہیں کرائیں گے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, بیکاز دیٹ از اے پری ریکوزٹ ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. سیاسی استحکام لانا ہے, معاشی استحکام لانا ہے. بے شک جب تک الیکشن نہیں ہوتے, اور یہ عالمی ادارے جو ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی اس میں بھی کہا گیا, اس سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی اس میں بھی کہا گیا, آئی ایم ایف بھی آپ سے کہہ چکا ہے کہ الیکشن آپ کرائیں گے تو آپ کے استحکام آئے گا اور اس سے آپ کی معیشت بہتر ہوگی. سر نذیر لغاری صاحب, ویسے تو ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن ورنریبل ہو گئیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یا نہیں؟ مولانا صاحب کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ نہیں دی, صرف یہ بتایا کہ کس مہینے میں کرائیں گے, اور حقیقت یہ ہے کہ سردی کا مہینہ ہوگا اور برف باری ہوگی شدید, اور پاکستان کے بہت سے علاقے بند ہوں گے. ایک بریک لے لوں, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سر نذیر لغاری صاحب, چاہے علی گوہر بلوچ صاحب کچھ بھی گفتگو کریں, ہم لوگ تو گراؤنڈ کے آدمی ہیں, اور ہمیں تو اندازہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں ابھی یا جنوری میں بھی ہو جائیں تو نون لیگ کے لیے شاید بہت آسان الیکشن نہیں ہوں گے, مشکل الیکشن ہوں گے. جو صورتحال ہے خاص طور پر پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی کے بعد, اور ان کے جو اپوننٹ ہیں جن کا ان سے مقابلہ ہو سکتا ہے اگر وہ میدان میں ہوں تحریک انصاف, تو ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا, لیکن بڑے پر امید ہیں اس کے باوجود بھی. لیکن الیکشن کیا واقعی ہو بھی رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں کیمپین نہیں چلا سکتا, امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے, سردیوں کا موسم ہوگا اس میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں سردیوں کے موسم میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. عبدالغفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں سردیوں کے موسم میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن واضح تاریخ دے نہیں رہا. شرمیلا صاحبہ کی پارٹی تاریخ مانگ رہی ہے, نہیں مل رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 7 دسمبر کو الیکشن ہوئے 1970 میں, ٹھیک, 2 دسمبر کو ہوئے 1988 میں, اور اس کے بعد 2008 والے الیکشن بھی سردیوں میں ہوئے تھے. اور اکتوبر میں ہوئے تھے وہ؟ نہیں, اکتوبر میں نہیں ہوئے تھے. 2007 میں بی بی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے الیکشن جلدی ہو گئے تھے. سپٹمبر نہیں, جلدی ہو گئے تھے, اور اس کے کچھ عرصے بعد چہلم کے بعد ان کے ہو گئے تھے. سردیاں بھی چل رہی تھیں, سردیوں کا موسم تھا. ٹھیک ہے. تو ایسا اب تو گلوبل وارمنگ نے صورتحال ان کے حق میں کر دی ہے کہ چلے بھی ٹھیک ہے, اب تو موسم میں پھر بھی گرمی ہوتی ہے, لیکن یہ عذر نہیں بن سکتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں دسمبر میں یا جنوری میں. اس ملک میں الیکشن ہو چکے ہیں, 7 دسمبر کو بھی ہو چکے ہیں, 17 دسمبر کو بھی ہو چکے ہیں, اور انہی حالات میں ہوئے. یہی بلوچستان تھا, یہی خیبر پختونخوا تھا, یہی صوبہ سندھ تھا, یہی پنجاب تھا, بنگال بھی تھا. اور بنگال میں جب الیکشن ہوئے 18 فروری 2008 وہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا. میں 18 فروری بھی, فروری بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ جناب الیکشن موسم کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو پاکستان تو یہی ہے, اور پاکستان میں انہی سردیوں کے موسم میں عباسی صاحب یا مولانا صاحب کیوں یہ گفتگو نہیں, یہ عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں, مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی یہ بات کی ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے آج یہ بات کی ہے. یہ میرے لیے ایک حساب سے حیرت کا باعث ہے. ٹیررزم کی بات جو انہوں نے کی ہے وہ ایک بات ہے جو واقعہ ہوا ہے مظلوم کا, اس نے پورے ملک کو ہلا کے. اس سے پہلے حافظ حمداللہ صاحب کے کانوائے پر حملہ ہوا ہے, یا ان کے کانوائے پر بھی حملہ ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی ایک تشویشناک بات ہے, لیکن چھاونیوں پر, گریزنز پر, فوجی انسٹالیشنز پر جنرل تک کے عہدے کے افسران کو شہید کیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہے نا. اس کے باوجود کبھی الیکشن تو نہیں رکے ہیں. امن و امان اگر بجائے تو امن و امان 2002 کے الیکشن بتائیں کون سا امن و امان تھا, 2008 کے الیکشن میں کون سا امن و امان تھا, 2013 کے الیکشن میں کون سا امن و امان تھا. جب امن و امان تھا تو پھر مشینیں بیٹھ گئی تھیں, جب امن و امان تھا تو آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں جنوری فروری میں؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. دنیا کو کیا بتائیں گے جناب ہمارے یہاں موسم خراب ہو گیا ہے. اگر یہ ایک جواز ابھی کیا بتایا تھا خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں؟ نہیں, انہوں نے جو جواز بنائے تھے اب دنیا کو یہی جواز لے کر جائیں گے جناب ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, یا ہمارے امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, ہمیں ریجت نے منع کر دیا ہے, ہمیں جی ایچ کیو نے کہہ دیا ہم سیکورٹی دیں گے. یہ کہیں گے آپ جا کر وہاں پر دنیا میں, دنیا کو یہ بیانیہ دیں گے, تو دنیا اس بات کو مان لے گی.
دنیا اس بات کو مان لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پر کھڑا ہے. ہمیں بہت سے فیصلے ہماری ماضی کے اندر ہمارے تمام سیگمنٹس میں شدید تلخیاں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تلخیاں ہیں, پی ایم ایل این میں بھی تلخیاں ہیں, اس وقت شدید تلخیاں پی ٹی آئی کے اندر بھی موجود ہیں. ہر طرف تلخیاں موجود ہیں. لوگوں کے زخم ہیں. لوگوں کے زخم جب آپ کو کبھی بوسیدہ زخم ہو جاتے ہیں, کبھی اس کو کھرچ کے دیکھیں, وہ لذت آزار بھی ہوتی ہے اس کی, اور لوگ اس کو بھی محسوس کرتے ہیں. یہ ہمارے وہ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جن کے بچے مارے گئے, وہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے لیڈرز کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا, ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے لیڈرز کو دن دھارے اور ہزاروں کے مجمع سمیت مار دیا گیا. یہ بھی ہوا ہے. تو الیکشن تو پھر بھی ہوئے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ جواز ہے آپ کا کہ جناب امن و امان کی صورتحال خراب ہے, تو امن و امان کی صورتحال پچھلے دنوں میں کون سی اچھی رہی ہے, پچھلے 20 سال میں کون سی اچھی رہی ہے؟ آپ نے کہا نا یہ حیرت کی بات ہے آپ کے لیے, اور بالکل اس میں حیرت ہونی چاہیے کہ الیکشن کمیشن تو نہیں کہہ رہا, اس نے تو ایک تاریخ دے دی, لیکن سیاسی لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو اس کی ظاہر سی بات ہے آپ کو جتنی حیرت ہے مجھے بھی اتنی حیرت ہے. مجھے مولانا کی بات پر حیرت ہے, اس لیے کہ مولانا کے لیے الیکشن کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ الیکشن سے بیک آؤٹ کریں. مولانا فضل الرحمان کی میرے کم از کم میرے علم کے مطابق ان کی یہ روایت نہیں ہے, مگر انہوں نے کی بلکہ ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے پہلے کی. مولانا عبدالغفور حیدری نے باقاعدہ اس کی طرف اشارہ کیا جی موسم ہوگا, تو آپ نے پہلے کوئی موسم میں الیکشن میں حصہ نہیں لیا. کوئی اور چیز 4 الیکشن تو آپ نے گنوا دیا جو سردی کے موسم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور چیز ہے. مولانا کسی اور چیز کو وہ کبھی مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کسی اور وجہ سے کبھی الیکشن کے التوا کی بات کریں. وہ تو الیکشن پچھلے 6 سال سے مانگ رہے ہیں. کوئی اور چیز ہے, کوئی اور چیز. علی گوہر بلوچ صاحب, کیا وہ کوئی اور چیز ہے؟ کیونکہ آپ کے قائد نے تو کہا کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگلی حکومت ہماری ہے. آپ کے سابق وزیر داخلہ اور آپ کے پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے باقاعدہ, اور ڈیل کا انہوں نے وقت بھی بتایا, کیا ڈیل ہوئی تھی وہ بھی بتایا. تو یہ باتیں تو ہو چکی ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا ایکویشن ابھی تک بن نہیں پا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, آپ تو فقید المثال استقبال کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن استقبال کی تیاری ہو کیسے رہی ہے؟ کیا یہ مسئلہ ہے؟ ذرا سنیں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو. علی گوہر بلوچ صاحب, ایسے استقبال کریں گے, لوگوں کو ایسے لے کر آئیں گے, اور یہ وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو الیکشن کی کوئی جلدی نہیں ہے, جتنا ڈیلے ہوتا ہے ہو جائے, کیونکہ اس وقت جو زمینی معروضی حالات ہیں اس سے آپ بھی بڑی اچھی طرح واقف ہیں. اور جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 500 بندہ سب کو لے کر آنا ہے, اپلیکیشن میں انٹر ہوں گے ان کے نمبرز, اگر وہ جلسہ گاہ میں موجود نہیں ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ تو زبردستی لے کر آنے ہیں بندے. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس وقت الیکشن ڈیلے ہو جائے تو ہو جائے. حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں اس وقت. دیکھیں مسعود رضا, میں آپ نے 3-4 سوال کر دیے, اور میں 3-4 کو سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے یہ جو حلقے میں اپنا جلسے میں بندے لانے والی بات کی وضاحت کیے دیتا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس وقت حلقوں میں ہماری یہ صورتحال ہے کہ بے شمار لوگ جو ہے کارکنان وہ بڑی شدت کے ساتھ آنے کے لیے اور جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے اور اپنے قائد کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آج بھی اپنے حلقہ میں تھا. اصل بات یہ ہے کہ وہ عوامی نمائندے جو حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, ظاہر ہے ان میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہیں, جن کے پاس آنے کے ذرائع نہیں ہوتے. تو یہ وہ میٹنگ تھی جو پارٹی کے سرکردہ لوگوں کی کر رہی تھی. ظاہر ہے کوئی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہے ڈسٹرکٹ کا, کوئی تحصیلوں کے صدور ہیں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں. تو ان مخیر حضرات کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ کرنا ہے, ان کو لے کر آنا ہے تاکہ لوگ استقبال کے لیے, یعنی وہ والنٹیئر تو نہیں ہے نا, ان کی ذمہ داری پارٹی لگا رہی ہے اور چیک کرے گی کہ آپ آئیں گے, بندوں کے نمبر بھی دیں گے. وہ 500 بندہ جلسہ گاہ میں موجود ہونا چاہیے, ورنہ یہ بتا دے گی کہ آپ 500 بندہ لے کر نہیں آئے تو پھر آپ کے معاملات پارٹی سے خراب. جی وہ اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ اس پہ کوتاہی کرتے ہیں, وہ لوگوں کو کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. مگر جب سب فقید المثال استقبال کے لیے تیار ہیں تو یہ گفتگو کیا ثابت کر رہی ہے؟ یعنی لوگ تو اپنے محبوب قائد کی چاہ میں دوڑے چلے جائیں گے نا, بھر دیں گے مینار پاکستان. تو یہ کیا ایک اور میں نے گفتگو سنی, دوڑے چلے جائیں, ایک اور گفتگو سنی آپ کے ایک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو زیادہ بندے لے کر آئے گا اسے 1 to 5 بھی دی جائے گی.
دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ پارٹی بہت بڑا جلسہ ہے، کسی بندے نے کوئی بات کر دی ہے تو اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ رہتے ہیں، مثال کے طور پر میں پنجاب کے صدر ہیں نا. دیکھیں میری دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میری بات بھی سن لینا. آپ نے تو ماشاءاللہ پورا اپنے سوالوں کی بچھاڑ کرتے ہیں لیکن اگلے کی بات نہیں سنتے ہیں. یہ تو پھر الزامات لگانے والی بات ہوئی نا. مسعود رضا بات یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر اپنے بہت سارے کارکنان کو لے کے جاتا ہوں تو میں توقع کرتا ہوں کہ پارٹی مجھے اپریشیٹ کرے کہ علی گور نے ذمہ داری کا کام کیا ہے، کارکنان کو جلسہ گاہ تک پہنچایا ہے جن کے پاس کنوینس نہیں تھی، جو لوگ بیچارے بےتاب تھے. اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اگر انتظامات ہوں تو یہ 10 لاکھ کا، ہماری جو پارٹی نے کہا کہ 10 لاکھ لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ جلسہ گاہ تک پہنچایا جائے، یہ کم ٹارگٹ ہے. بہت ساری دنیا آنے کے لیے تیار ہے. آج ابھی آپ نے یہ بات تو کر دی کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل والی کوئی کسی لیڈر نے بات کی ہے. آج میں ابھی موبائل پہ میری گزارش سن لیں نا، میری گزارش سنیں نا، میرے موبائل میں ابھی ویڈیو ہے، مریم نواز صاحبہ موبائل کے اوپر گلگت سے خطاب کر رہی تھیں اور وہ اتنا بڑا جلسہ تھا اور لوگ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے کوئی شک نہیں ہے. میں تو رانا ثناء اللہ صاحب جلسے میں آنے کے لیے صدر ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں لوگ آنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پہنچے تو پتہ چل جائے گا. تو اس کا مطلب بڑا مختلف ہے نا، نہیں پہنچے تو پتہ چل جائے گا. اگر پہنچانا ان لوگوں کو دیکھیں کارکنان، ایک بندہ موٹر سائیکل پہ ملتان سے تو نہیں آئے گا، ایک بندے نے بہاول پور سے آنا ہے، صادق آباد سے آنا ہے، چاروں صوبوں سے ہم لوگوں کو 1.5 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے لاہور، اور یہ 10 لاکھ کی آبادی کشمیر اور گلگت مینار پاکستان کے آس پاس سے جمع ہو جانی چاہیے اپنے محبوب قائد کے لیے. تو کشمیر اور بالکل اس سے زیادہ ہوگی. یہ ہم نے منیمم ٹارگٹ رکھا ہے. اس سے یہ آپ کہہ رہے ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کشمیر سے، نذیر لغاری صاحب سے سوال کیا سے، اور اب یہ گیلپ سروے بھی آیا ہے جو آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا. اس میں جو آپ کی جماعت کی مقبولیت ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی. تو ہمارا خیال تو یہ کہ آپ کے لیے مشکل الیکشن ہوگا، مگر آپ اگر میڈیا پر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم عزت کرتے ہیں اس بات کی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی میں نے گفتگو آپ کو سنا دی. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں شرمیلا کی طرف چلوں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبولیت کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. اور بنیادی تو آپ پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ علی گور صاحب جو ہیں وہ خوش فہمی کا شکار ہیں. نہیں خوش فہمی نہیں سر، میری آپ کی تو اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی کہ میں نے کہا کہ مشکل ہے الیکشن یا آسان ہے. نہیں میں نے مریم صاحبہ کا ذکر کیا تھا کہ وہ کانفیڈنٹ ہے نا بہت، تو میں نے اس لیے یہ سوال کیا تھا. آپ کا تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، کارکنان ایک پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے، ایک ٹکٹ ہولڈر کی حیثیت سے ہمارا کام ہے الیکشن میں اترنا. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے 4% تک مہنگائی لایا سنگل ڈیجٹ میں مسلم لیگ نون، جس نے پاکستان کی تاریکیاں دور کی، جس پارٹی نے، جس پارٹی کے لیڈر نے چاگی کے مقام کے اوپر دھماکے دیے، آج پاکستان کے عوام اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمیں بالکل یقین ہے اور ہمیں بڑا محکم یقین ہے. اچھی بات ہے آپ کو یقین. اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بھی جلسے کرتے ہیں، بہت بڑے جلسے کرتے ہیں آپ لوگ بھی، تو اسی طرح سے ہوتے ہیں جلسے جیسے کہ ابھی میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنائی. اس پر آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس گفتگو کو سننے کے بعد؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں مختلف کانسٹیٹوئنسیز کے، وہ کہتے ہیں جی ہم 10,000 بندہ لائیں گے یا ہم 1,000 بندہ لائیں گے یا 5,000 بندہ لائیں گے، لیکن وہ وہاں ہوتا نہیں ہے جلسے کے دن. سو اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ انشور کریں کہ جو یہ فگر دے رہے ہیں وہ لوگ وہاں پر موجود ہوں، اور اگر وہ نہیں موجود ہوں گے تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اچھا، پیپلز پارٹی کے جلسوں میں ہوتا یہ کہ لوگ خود آتے ہیں. آپ نے گڑی خدا بخش کے اندر دیکھا ہوگا لوگ اپنی محبت کے اندر ایپ وغیرہ نہیں بنتی کوئی نا، بی بی شہید سے والہانہ محبت، 500 بندہ پہنچے، ہمارے یہاں کوئی ایپ نہیں بنتی. نہیں، ہمارے یہاں ایپ نہیں بنتی. ہمارے یہاں تو لوگ، میں آپ کو بتاؤں مسعود رضا صاحب، کہ والہانہ محبت میں آتے ہیں، بی بی کی شہید کی محبت میں آتے ہیں، بھٹو شہید کی محبت میں آتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھنے آتے ہیں، آصفہ کو دیکھنے آتے ہیں، وہ محبت میں آتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جلسوں کے اندر اب کچھ عرصے سے کرسیاں کچھ لگنے لگی ہیں، ورنہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں.
ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ اپنی محبت اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ زور زبردستی نہیں ہوتی ہے کہ بٹھا کے بسوں میں بھر بھر کے لے کر آ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے جالیاں ایسے ہیں نہیں, یہ محبت میں آتے ہیں. یہ ایک کنیکشن ہے عوام کے ساتھ جو ہے, اور وہ اس عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے ہمارے جو بھی, چاہے وہ بی بی کی سالگرہ کا دن ہو, چاہے وہ شہید بھٹو کی پھانسی کا دن ہو, یہ ایسی تاریخی دن ہے جہاں پر لوگ خود اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ کبھی ہوا کرتا تھا کراچی میں ایم کیو ایم کے سیکٹرز جو ہوتے تھے ان کو پرچی جا کر دی جاتی تھی, جس بندے کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی وہ پرچی لے جا کے دیتے تھے کہ میں اتنے بندے لے آیا ہوں, گن لو. تو وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید پنجاب میں ویسا کچھ صورتحال ہو رہی ہے. واللہ عالم, اگر وہ ایک فیئر فیکٹر ہے تو دیکھیں, فیئر فیکٹر سے اگر آپ زور زبردستی یا ڈرا دھمکا کے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ محبت ہے. ایکچوئل مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, لیکن جن حالات میں وہ آ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت گئی ہے, اس کی کارکردگی جو ہے بہت اچھی نہیں تھی, لوگ اس وقت پریشان ہیں, اور سارا کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر نون لیگ تھی اور پھر ساتھ میں آپ لوگ تھے, تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت حالات سازگار نہ ہوں اور نون لیگ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہو. تو ہم تو یہ بات کریں کہ موافق حالات نہیں ہیں. مجھے لیونگ پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی تھی مزید, کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ لیونگ پلینگ فیلڈ اب ہو چکی ہے, تو اس پر اعتراض آپ کو نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جنوری تک کا جو سفر نظر آ رہا ہے الیکشن کا, یہ کس قدر پرپیچ اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. نیب کیسز کھل چکے ہیں, اور نیب کیسز کھلنے کے بعد پیپلز پارٹی کا جو پہلے سے ایک گلہ تھا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, یوسف رضا گیلانی صاحب کا کہنا ہے کہ اب لیول پلینگ فیلڈ برابر ہو گئی ہے. جی شرمیلا, اب تو شکوہ نہیں ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہو گیا. مسعود صاحب, میرے خیال ہے گیلانی صاحب جو ہے نا لائٹر کانٹیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر مقدمات کھولے ہیں تو سب کے خلاف کھولے ہیں, اکراس دا بورڈ کھولے ہیں, جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ سابق وزراء اعظم, پریزنٹ وزراء اعظم اور جو باہر ہیں ان کے حوالے سے. تو ایز فار ایز دا کیسز آر کنسرن کہ سب کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا, سب عدالتوں میں پہنچیں گے, تو وہاں تو لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وفاقی کابینہ کے اندر ان کے انتہائی قریبی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے سندھ کے اندر ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں, باقی صوبوں میں جاری اور ساری ہیں. اچھا, سندھ میں بھی وہ ترقیاتی کام روک دیے ہیں جو سیلاب زدگان کی بحالی کے حوالے سے گھر بن رہے تھے. مجھے لگ رہا ہے آگے جا کے یہی بات کہنے والی ہے آپ کی پارٹی. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو حق کی ہو, جو گراؤنڈ ریالٹی پہ ہو, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ, اور ہم یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ صرف ہمیں ملنی چاہیے, ہم کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اتنا ہی موقع دیں. اور کیونکہ دیکھیے پاکستان کے اندر اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو جب تک کسی ایک جماعت کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی, الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے. تحریک انصاف کے لیے بھی بات کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیے, میں اس ہر سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو جمہوری سوچ رکھتی ہے, جو عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے, اور جو عوام کو گمراہ نہیں کرتی, جو عوام سے جھوٹے وعدے نہیں کرتی, اس پیمانے پہ اترتی تحریک انصاف آپ کے نزدیک ہے نہیں؟ ایسے دورے پہ ہماری نظر میں نہیں اترتی. نہیں اترتی, ان کے نظر میں بھی نہیں اترتی. مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے اور اس پارٹی کو نہیں ہونا چاہیے. تو اب اس طرح کی بھی گفتگو, اور نون لیگ بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو فتنہ ہے, اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے. خیر سر, نیب کیسز, یہ تمام صورتحال, میاں صاحب کی واپسی, مگر ابھی جنوری تھوڑا دور ہے, تو یہ ان تمام سیاستدانوں کے لیے کوئی ہنی ٹریپ معلوم ہو رہا ہے مجھے کہ آ تو جائیں گے الیکشن میں, لیکن یہ جو کیسز کھل رہے ہیں نا, یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کھل رہے ہیں. نہیں, میرے خیال ہے کہ اب وقت ایسا نہیں رہا ہے. میں اس کو انجوائے نہیں کر رہا ہوں, میں اس سے خوش نہیں ہو رہا ہوں, مجھے افسوس ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں احتساب کا جو طریقہ کار ہے, جب سے یہ احتساب ہمارا بیورو بنا ہے, کہ جو نیب بنا ہے, اور نیب سے پہلے جو سیف الرحمان کا احتساب تھا, وہ انتہائی خطرناک احتساب تھا, اور اس کی وکٹم ہیں شرمیلا, اور انہوں نے بدترین
تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں, ماضی بہت تلخ ہے. اور اگر اسی کھیل کو رکھنا ہے آگے, بھئی آپ کوئی چیز پروو کریں کسی کے خلاف, وہ بھی صرف سیاستدان ہیں. میں کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ تمام ادارے, تمام سروسز, تمام لوگ جہاں پر بھی قابل, اگر پارلیمنٹ کے ارکان کا ہو سکتا ہے تو جو دیگر چیزیں ہیں ان کا نہیں ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے. مطلب اگر پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے نا, عدلیہ ایک ادارہ ہے, تو کیا عدلیہ کو آپ نہیں کہیں گے کہ جناب مہربانی کیجیے, ان کا اپنا نظام ہے, ان کا اپنا نظام ہے, یہ تو ان کا اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, تمام صوبوں میں بھی ہے, مرکز میں بھی ہے, اسی کو بھروسہ کریں. اگر ان پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر ان پر بھی بھروسہ نہیں کیا ریڑھ جاتا. کی ہڈی ہونی چاہیے نا سر کمر کے اندر, جب حکومتیں ملتی ہیں تو ختم کریں. نہیں, میں یہ کہہ رہا پھر ہوں, انتظار کرتے ہیں کہ مخالفین کو نشانہ وہ بنانا ہے, اب یہ کر دو, یہی ہوتا ہے. اب اپنے آپ کو بچانا ہے تو نیب کا قانون ایسے چینج کر دو. یہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں, سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں. مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ جب پی ایم ایل این کو کہا جا رہا تھا کہ یار یہ 62-63 کو ختم کرو, اور یہ جنرل ضیاء کی خواہش پر شامل کی گئی تھی تاکہ سیاستدانوں کے لیے مسائل پر جاؤں, فرشتوں کو جا کر انتخاب کرنا تھا جو معیار مقرر کیا گیا تھا. کسی شخص کو بھی پاکستان کے دولت میں سے 1 روپیہ بھی کھانے کا حق نہیں ہے. کسی بھی ایک شخص کو پاکستان کے جو وسائل ان کو لوٹنے کا حق نہیں ہے, کسی بھی سیگمنٹ میں ہو, سیاست میں ہو, بیوروکریسی میں ہو, کسی جگہ پر ہو, یا وہ کسی قابل احترام عدلیہ میں بیٹھا ہو, کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے. لیکن مستقبل سے افسردہ ہیں آپ. میں افسردہ ہوں اس بات سے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہونا چاہیے کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہو, سب کا ہو. سب کا ہو. ٹھیک ہے علی گوہر بلوچ صاحب, وقت تھوڑا کم ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے واقعی آپ دل سے پر امید ہیں اور یقین ہے, پر عزم ہیں کہ اگلی حکومت آپ ہی کی آ رہی ہے, اور جو حالات جن خدشات کا ہم ذکر کر رہے ہیں سب کے لیے, پوری سیاست کے لیے ذکر کر رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, ہم پر امید ہیں. ہم اپنی کنسٹیچوئنسیز میں ہیں, الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی ہم نے اپنے حلقوں میں تعمیراتی نہیں سر, وہ بات نہیں کر رہا, کیمپین کی بات نہیں کر رہا, یہ نیب کیسز ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی اس کے اندر نامینیٹڈ ہیں, آپ کی باقی قیادت بھی ہے, شہباز شریف صاحب کے بھی کیسز کھل چکے ہیں, ان کے بچوں کے بھی کھل چکے ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں سر. تو یہ سب کچھ آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ واقعی کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیب میں ترامیم ہوئیں وہ پھر ختم ہوئیں, نیب کے ذریعے مجھے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی جب بیل ہوئی تھی نا, تو مجھے وہ جج صاحب کے ریمارکس یاد آ رہے ہیں کہ نیب وہ ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, نیب وہ ادارہ ہے جس کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, نیب وہ ادارہ ہے جس کو وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور نیب وہ ادارہ ہے جس میں کیسز ہوں تو اس کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی اتنی ہی کی جاتی ہے جتنی کی ضرورت ہو, اور پھر وہ ریورس ہو جاتی ہے. نہیں وہ دیکھیں بات وہاں دیکھیں نا, جب تک وہ آپ پہلے ہم نواز شریف صاحب کے بیانیے کی بات کر رہے تھے, اگر ہم نے پاکستان کو معاشی طور پر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں چیزوں کو سنجیدہ لینا پڑے گا. اگر ہم اس طرح سے پاکستان کو چلائیں گے تو پھر پاکستان میں مسائل تو پیدا ہوں گے. تو سر کیوں چلایا ایسے پاکستان؟ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں, آصف علی زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ لو ہینگنگ فروٹس جو ہیں اس کو تو ہمیں فوراً کیچ کرنا چاہیے نا, اور وہ کیا ہے کہ الیکشن میں ایکٹ میں ترامیم کر دو اور نیب قوانین کو تبدیل کرو, اور پھر نیب قوانین جیسے آپ نے تبدیل کیے اس میں سب آپ کے کیسز ہی معاف ہوئے, پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہوئی, اور پھر وہ ریورس ہو گئی. تو ملک تو ایسے آپ لوگوں نے چلایا سر. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مریم صاحبہ کے کیس کا فیصلہ ہوا تھا اس وقت بھی ترمیم کوئی نہیں تھی. نواز شریف صاحب ویسے باہر تھے, انہوں نے آ کر ویسے بھی ان کا کیس عدالت میں تھا, عدالت کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اور دوسرے یوسف اپنا سر وقت میرا ختم ہو گیا ہے. علی بھائی معذرت, یہاں پہ گفتگو روکنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب, ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بھی شکریہ, جناب نذیر لغاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.